السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آج ہمارا لیکچر ہے 11واں لیکچر ہے، اور ہم نے پچھلے 10 لیکچر ہم نے لیکچر لیے ہیں، تو آن لائن کلاسز کا ہمارا فرسٹ لیکچر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا ہے۔ تو ہمارا ٹاپک ہے کوس تھیورم۔ کوس تھیورم، تو پہلے ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ کوس تھیورم ہے کیا، اور یہ اس کا نام کوس کیوں پڑا تھا۔ تھیورم جیسے کہ کسی ٹاپک کی ڈیٹیل کے بارے میں، تھیوری کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ کوس ہے اکانومسٹ، تو ہمارا سبجیکٹ ہے انوائرمنٹل اکنامکس، تو اس پہ آپ کو نام سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ انوائرمنٹل اکنامکس ہے، تو اس کے الٹرنیٹ، اس کے مطابق ہی یہ کوئی ہماری تھیوری ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو کوس تھیورم کی ڈیٹیل کے بارے میں ہم آگے بتائیں گے۔ کوس تھیورم ہے کیا؟ یہ ایک لیگل اکنامک تھیوری ہے دیٹ ایسرٹ where cost and efficient set of input and output and from production optimal, such as personal sentiment, social equality, or another non-economic factor on the neighbors by noise, then the efficient outcome is the latter. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم آسان لفظوں میں اس کو بتائیں گے کہ کوس تھیورم کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایکسٹرنلٹیز کی پارٹیسپیشن کے بغیر آپس میں دو پارٹیز جو ہے مسئلہ ہے یا کوئی پرابلم ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں اس کی پروڈکشن کے حوالے سے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کوس تھیورم۔ بیسک ایزمپشن یہی ہے کہ جو اس کی ایفیشینٹ کاسٹ ہے وہ نیگوشیبل ہے، مطلب یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ سوسائٹی کے متعلق ہے کہ سوسائٹی کے حوالے سے ہے۔ سپوز کہ ہم کسی ایسی ہی جگہ پہ کر رہے ہیں، اپنا بزنس شروع کر رہے ہیں، یا ہمارے ساتھ جو کوئی ایسی جگہ ہے جس کا کوئی آنر نہیں ہے، وہ پبلک کی لینڈ ہے، مطلب پبلک گورنمنٹ کی زمین ہے، تو اس پہ ہمارا سوشل ورک کس طرح سے ہو رہا ہے، اس کی سوشل ڈیمانڈ کیا ہے، اگر ہم اس کو گورنمنٹ کو انوالو کیے بغیر تو ہم اس کا ہم فائدہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال، چھوٹی سی اگزامپل ہم لیتے ہیں کہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ انڈسٹری فیکٹری مطلب چل رہی ہے، اور سامنے لیک ہے، تو مطلب کہ دریا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس دریا میں ہی فشنگ کا کام ہو رہا ہے، تو فشنگ کی جو کام کرنے والے ہیں ان کی بھی امپلائمنٹ ہے، اور پروڈکشن ہو رہی ہے فیکٹری میں، ان کی بھی امپلائمنٹ ہے، تو جو اس کا ڈسچارجنگ ہے، ڈمپنگ ہے، وہ سارا کا سارا انڈسٹری کی لیک میں آ رہی ہے، دریا میں آ رہی ہے، تو اس وجہ سے جو اس کی پیورٹی ہے واٹر کی وہ ختم ہو رہی ہے، پولوشن ہو رہا ہے۔ اب پولوشن سے بات آ گئی کہ پلوٹیڈ ہو رہی ہے، پانی پلوٹیڈ ہو رہا ہے، فشنگ کے لیے وہ نقصان دہ ہے، فشز جو ہے مر رہی ہیں، تو اب وہ جو فشز کا جس نے کاروبار کیا ہوا ہے، بزنس کیا ہوا ہے، وہ بھی لاس میں جا رہے ہیں۔ تو اب لیک کسی کی پرسنل نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، یہ کیا ہے، ایکسٹرنلٹیز مینس سے گورنمنٹ کی ہے۔ اگر گورنمنٹ کو انوالو کریں گے تو گورنمنٹ ظاہر بات ہے ٹیکس چارج کرے گی، تو اب یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ کوئی سلوشن نکالیں گے کہ درمیان میں جو ایکویلیبرم پوائنٹ ہے، یا وہ اپنے پروڈکشن کم کریں گے، یا جو فشنگ والے ہیں وہ اس کو کچھ نہ کچھ اپنی انکم میں سے کچھ پے کریں گے کہ لاس دونوں کا نہ ہو۔ تو یہ درمیان والا جو راستہ ہے اس کو کہتے ہیں کوس تھیورم۔ اب اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں، ایک اور اس کو مزید اس کو سمجھنے کے لیے ایک اس کی اور ایگزامپل دیتے ہیں، جیسے کہ 1 ٹن جو پولوشن ہو رہی، 1 ٹن کی پروڈکشن ہو رہی ہے، تو اس کی جو پولوشن کی اگر ریٹ چارجنگ کریں تو 300 ہے،
کہ مطلب اس کا جو آؤٹ پٹ نکل رہا ہے اس کو جو آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے اس کا 1 ٹن سے 300 کا بینیفٹ مل رہا ہے. تو ادھر سے فشنگ جو ہے پولوشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو مچھلیاں جو جیسے مر رہی ہیں تو وہ 2100 ان کو لاس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب 300 وہ بینیفٹ ہے اور 2100 کو پلس کریں گے 2400 ہو جائے گا. اب اس کا جو درمیان کا راستہ ہے اس کو ہاف اگر کریں تو 1200 اگر پروڈکشن والوں کو دیں تو اس کو 300 کا فائدہ ہو رہا ہے، تو مزید اس کا جو ہے 900 کا فائدہ ہو جائے گا. 1200 اس کو مل رہا ہے. ادھر سے وہ جو فشنگ کی کوالٹی ہے کہ فشنگ کی آپ کو کیا ہے کہ زندہ فشز جو ہیں اس کا مطلب کہ اس کا بزنس چل رہا ہے. جب وہ 1 ٹن کی پروڈکشن پہ جو واٹر پولوٹیڈ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے 2100 کا لاس ہو رہا تھا، 2100 وہ پے کر رہا تھا، تو وہ اب کتنا دے رہا ہے؟ صرف 1200. 2100 میں سے مطلب کہ آپ 1200 مائنس کریں تو 900. اب 900 کا بینیفٹ ایک انڈسٹری کو بھی جا رہا ہے، 900 کا بینیفٹ فشنگ پراپرٹی والے کو بھی، بزنس والے کو بھی جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کاسٹ تھیورم. اس کی آپ کے پاس یہ سارا مٹیریل ہے، یہ جو میں نے بتایا ہے آپ کو، یہ انڈرسٹینڈنگ کاسٹ تھیورم، مطلب اس کی ڈیٹیل بتائیے کہ ایکچوئل یہ کیا ہے. اور ایکچوئل اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں بارگیننگ میں یہ ہے کہ پارٹیز بہت زیادہ نہ ہوں، منیمم پارٹیز ہوں. اگر کہ بہت زیادہ پارٹیز ہوں گی تو آپ کی جو ہے کاسٹ جو ہے پروڈکشن کی وہ بڑھ جائے گی. منیمم بارگیننگ پہ آپ کی کاسٹ پہ جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جائے گی اور آپ کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہوگا. تو یہ میں نے جو آپ کو اگزامپل دی ہے، یہ اس کی آگے اس کی ڈیٹیل ہے، ایگزامپل آف دی کاسٹ تھیورم. آپ کے پاس نوٹس آلریڈی موجود ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھنا اس حوالے سے. تو اس میں یہ کیا ہے کہ اب جو ہے درمیان کا جو راستہ ہے، جو جتنا لاس اس کی پروڈکشن پہ ہو رہا تھا، سپوز کہ اگر وہ پروڈکشن ہی اپنی آؤٹ پٹ کم کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا لاس ہو رہا ہے. اگر وہ پولوشن کو کم کر رہا ہے انڈسٹری، اگر وہاں پہ اب انٹرسٹ کس پہ جا رہا ہے؟ فشنگ والوں کو اس کا انٹرسٹ جا رہا ہے. اس کا بینیفٹ کس کو جا رہا ہے؟ فشنگ والوں کو جا رہا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ درمیان والا ہے کہ لاس اسے بھی نہ ہو اسے بھی نہ ہو، دونوں پارٹیز کو نہ ہو. تو اس کا جو درمیان والا راستہ ہے تو دونوں کے برابر ہی پروفٹ بھی برابر آ رہا ہو اور لاس بھی برابر آ رہا ہو. تو اس قسم کی بارگیننگ کو کیا کہتے ہیں؟ کوسٹ تھیورم. اب یہ کوسٹ تھیورم آپ کو آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کی جو ہے سپوز کہ جو ایکسٹرنلٹیز ہیں وہ اس چیز کو منع کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشن اس کا نہیں پڑ رہا. اگر اس کو ہم ایکسٹرنلٹیز کو لے کے آئیں گے تو ہمارا لاس ہوگا. تو سوسائٹی کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ تو اس طرح سے ایک اور اس کی چھوٹی سی ایک اور ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ جیسے گورنمنٹ کسی ہماری گوڈس کی کہ ریٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اگر ہماری کاسٹ سے تھوڑا سا اوپر اس کے ریونیو آ رہا ہے تو ہم ایزیلی مان سکتے ہیں. اگر کہ ہمارا کاسٹ سے جو ہمارا ریونیو ہے اس سے ریونیو ہمارا کم آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے ہمارا لاس ہے، ہم کسی صورت میں بھی گورنمنٹ کی بات کو نہیں مانیں گے. یہ ہو گیا اب ایکسٹرنلٹیز کا آرڈر جو ہم نے ہر حال میں لینا ہے، فالو کرنا ہے. اب سوسائٹی کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے، ایکسٹرنلٹیز کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کے اپوزٹ اب ایکسٹرنلٹیز اور سوسائٹی کے اپوزٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو جو درمیان میں جو صلح سے جیسے کام ہو سکتا ہے کہ بینیفیشل دونوں کے لیے ہو، تو اس راستے کو چوز کرنا اس کو ہم کہیں گے کاسٹ تھیورم. تو اس کے حوالے سے ہم نے ابیٹمنٹ کے بارے میں بھی پڑھنا ہے اور پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ابیٹمنٹ کا آپ کا ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے اس حوالے سے. تو اس کو مزید ہم نے پڑھیں گے آگے کہ اس کی کیا پالیسیز ہیں، اس کو کیسے ریزولو کرنا ہے، یہ سب کچھ اسی میں آ جائے گا. ان دا شارٹ ٹرم اس کی کاسٹ تھیورم کی ڈیفینیشن، انٹروڈکشن تو بتایا گیا ہے. ڈیفینیشن میں آپ کو میں نے ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے
وہ میں آپ کو ابھی سرچ کر کے بتا رہی ہوں. اس کی چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن ہے، وہ ہے provided that transaction costs are negligible and efficient solution. مطلب کہ اس کی جو ہے ٹرانزیکشن کاسٹ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، اس کا ایک ایفیشینٹ سلوشن ہے کہ ایکسٹرنلٹی پرابلم از اچیوڈ ایز لانگ سم ون از اسائنڈ پراپرٹی. مطلب کہ آپ جو ایکسٹرنلٹیز پرابلم کو اس تک آنے ہی نہ دیں ایز لانگ تک کہ پراپرٹی رائٹس کو آپ آپس میں ہی سولو کر لیں انڈیپینڈنٹ ہو کے آف ہو از اسائنڈ دوز رائٹس. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. یہ آپ کے نوٹس میں نہیں ہے، یہ آپ اپنی ڈیفینیشن اس کو اگر لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کو کوئی کویسچنز ہو تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ. ابھی ہی آپ کو اس لنک کو ڈاؤن لوڈ کریں اور میری ویڈیو کو